ہیلو ویورز، جی ناظرین سامعین، میں آپ سے بہت ایک امپورٹنٹ میسیج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرا پرائمری جو گول ہے، پیشن ہے، آئی ایم انٹو دس ہیلتھ کیئر اینڈ ویل بینگ اپروچ ہے جو ہم کر رہے ہیں پرو ایکٹیو ہیلتھ کیئر کے تعلق سے. اسی ضمن میں دیکھیے، ویسے تو ہم پرو ایکٹیولی along with the doctors ہم آل میٹابولک سنڈرمس کو ڈیل کرتے ہیں، کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں غذا کے ذریعے سے، نیند کے ذریعے سے اور ایکسرسائز کے ذریعے سے. لیکن آپ لوگوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ سب نہیں ہوگا، یہ سب ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کا مینٹل اپروچ صحیح نہیں ہے. یہ سارے پرابلمس سٹارٹ ہی ہوتے ہیں آپ کی کمپلیسنسی کی وجہ سے. کمپلیسنسی کیا ہے؟ مطمئن ہو جانا، زندگی میں سیٹسفائیڈ ہو جانا، جو بھی اسٹیٹس کو ہے اب آپ کا، بیٹھ جانا آرام سے اور جیسا کھانا کھا رہے ہیں انجوائے کرنا اس کو، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے. آہستہ آہستہ آپ کی مینٹل کمپلیسنسی کی وجہ سے آپ کے فزیکل پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں. واٹ ہیپنس، آپ ویٹ پٹ آن کرنا سٹارٹ کر دیں گے. یو ول سٹارٹ پٹنگ آن ویٹ. میٹابولک سنڈرمس اندر جنم لیں گے، اٹ ول سیٹ ان، اوکے. اور آہستہ آہستہ وزن بڑھے گا آپ کا. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں شوگرز ہائی ہو جائیں گے، کارڈیاک پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہے بالخصوص. اور اب اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. آپ یا اس کو چیلنج لیں، پھر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، غیر مطمئن ہو جائیں، عدم مطمئن ہو جائیں. آپ اس کمپلیسنسی سے کو چیلنج کریے، آپ انسیٹسفائیڈ رہیں اور یہ کہیں کہ نہیں، میں اس کو اوور کم کروں گا، میں اس کو اوور کم کروں گا. نہیں تو پھر اور ایک نیگیٹو اپروچ ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ یہ مقدر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تقدیر کا ہے. یہ ہم جو کھا رہے ہیں بہت اچھے ہیں، ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، ہم برسوں سے، ہم جنریشن سے، ہمارے ماں باپ 3 ٹائم کھاتے آئے ہیں اور ہم اب 3 ٹائم ہی کھائیں گے. یہ باکسڈ تھنکنگ ہے. یو لیونگ ان ایک کوزے میں بند ہے. اب آپ وہ جو چل رہا ہے اس کو بغیر تحقیق کیے، بغیر سیاق و سباق سے میں سمجھے، ناٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ ود ان دا کانٹیکسٹ، گوئنگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس کو آپ اپنے حساب سے لینے سے پھر کمپلیسنسی آتی ہے، پھر آپ کو میٹابولک سنڈرمس ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو شیئر دا میسیج وتھ یو کہ دیکھیے، کمپلیسنٹ لائف سٹائل سے باہر نکلیے. اطمینان کر لینا، مطمئن ہو جانا، بالخصوص کھانے کے تعلق سے، بالخصوص راتوں میں جاگنے کے تعلق سے کہ بھائی سوشلائزیشن ہو رہا ہے، رات میں بیٹھ کے رات میں دیر گئے گپے ہو رہے ہیں، وقت کا بربادی ہو رہی. میں ریلیجس لوگوں کو دیکھا ہوں، میں جو پڑھاتے ہیں، تدریس مدرسوں میں، تدریس درس و تدریس میں لگے ہیں، تعلیم میں لگے ہیں. میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوں، رات میں جاگنا عام ہو گیا ہے. اور اس میں پھر میری اور ایک ریڈنگ ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ مسلمان بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اور پھر فجر میں کچھ لوگ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں اٹھتے ہیں. جو اٹھتے ہیں نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ فجر اتنی صبح کیوں ہے؟ پھر فجر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دیر سے بھی رکھ سکتے تھے، اگر آپ کو دیر تک سلانا ہوتا، اتنی جلدی کیوں رکھے؟ فجر کے بعد سونے سے پھر آپ کے اندر میٹابولک سنڈرمس ہوں گے، بلڈ پریشرز ہائی ہوں گے. آپ صبح کی جو سورج ہے وہ نہیں لے پا رہے ہیں، آپ صبح کی جو توانائی ہے، صبح کے جو تازگی ہے ہوا میں، وہ آپ محروم رہ رہے ہیں. اور صبح، اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں برعکس، آئی ایم سوری ٹو سے، مسلمانوں کے، کہ صبح کا کام رات میں کرتے ہیں، دوپہر میں کرتے ہیں. لیکن دوسری اقوام ہے جو صبح ہی 9 بجے تک اپنے سارے کام ختم کر دیتی ہے. اب وہ لوگ آپ سے آگے ہیں، کئی گھنٹے آگے ہو گیا آپ سے. کئی پیشنٹ سے میں ڈیل کیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شام میں کام کرتے ہیں، رات میں کب کھاتے ہیں؟ ان کا دوپہر، ان کا ناشتہ ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، ان کا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے 2-3 بجے،
اور ان کا رات کا کھانا ہوتا ہے رات میں 9:30 10 10:30 بجے. یہ کہاں کا رواج ہے؟ یہ سوچیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں میں. یہ سب ہوتا ہے کمپلیسنسی کی وجہ سے کہ مطمئن ہو جانا. اب ہے ہماری زندگی اچھی گزر رہی، اسی پہ ہم مطمئن ہیں جو بھی آپ کا اسٹیٹس کو ہے. لیکن آپ کو ایک بات نہیں پتا، دنیا میں فورسز کام کر رہی ہیں اگینسٹ ایچ ادر. زمین پہ کیا ہے؟ گریوٹی ہے. اٹس پولنگ یو ٹورڈس گریوٹی سے ہی سارا معاملہ چل رہا ہے نا. ہر چیز اپنی اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں. اگر گریوٹی نہ ہو تو پھر آپ ہوا میں اڑنے لگیں گے. اچھا گریوٹی ہے تو آپ زمین سے لگے ہیں، لیکن اگر آپ گریوٹی نہ ہو تو آپ کے مسلس نہیں بلڈ ہوں گے، آپ کے مسلس طاقتور نہیں ہوں گے. آپ چلتے ہیں زمین کے اوپر، گریوٹی کے اگینسٹ آپ چل رہے ہیں. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس سے آپ کا بیلنس ہوتا ہے. بیلنس ہونے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ سے کیسے لنک کر کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ ایکٹیو رہیے. بیٹھ جائیے مت زندگی میں، کمپلیسنٹ مت ہو جائیے، مطمئن مت ہو جائیے. بیٹھ کر ہی کام کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر ہی پڑھانا ضروری نہیں ہے. باتوں پہ غور کیجیے گا پلیز. اور ایکٹیو رہیے جہاں تک ہو سکے. ہر گھنٹے میں آدھا گھنٹہ کم از کم اٹھ کر کھڑے ہو جائیے. اور اپنے کھانوں کے ذائقے جو ہے نا، اپنے مزے، ٹیسٹ از اے ریلیٹیو ٹرم. ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا کھانے کا ذائقہ، وہ تقابل میں ہے. مشرق میں جو کھانوں کو پسند کیا جاتا ہے، مغرب میں وہ ٹیسٹ نہیں چلتا، وہ ذائقہ نہیں، اس کا الٹ ہو جائے گا. تو ٹیسٹ جو ہے نا تقابل میں ہے. کس کو پوچھیں گے آپ؟ کوئی کہے گا تو بریانی اچھی ہے، تو کوئی کہے گا اسٹیک اچھا ہے. تو آپ تقابل میں دیکھیں اور اپنے ٹیسٹ بڈس کو چینج کریے اپنی ہیلتھ کے لیے. پھر سے میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا میں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. اور ایک بات بہت امپورٹنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں میں. دیکھیے میں نے کئی پیشنٹس کو ریجیکٹ بھی کیا ہے اس کے اوپر. ضد کرنا چھوڑ دیں. ضد نہیں، اپنے آپ سے ضد نہیں کرتے. اپنے جو خراب عادتیں ہیں اس پہ اڑ جانا، اس پہ ضد کرنا. اپنی اہمیت ہم ایسا ہی سیکھے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے اب. تو یہ ہوتا ہے، I'm sorry to say again، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں اردو میں. انگریزی میں کہتے ہیں کمپلیکس اگنورنس. ایک سمپل اگنورنس ہوتا ہے اس کے تقابل میں کہ ہم سب میں کچھ نہ کچھ بھول، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. سادگی، سیدھی سادی، لیکن کسی کے یاد دلانے سے بات یاد آ جاتی ہے، فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا جاتا ہے. ضد نہیں کی جاتی ہے. جب ضد کی جاتی ہے تو یہی سمپل اگنورنس، یہی جہل بسیط کمپلیکس اگنورنس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہل مرکب میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں. علم ایک سمندر ہے، علم کو کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا. سوچے بھی مت آپ. ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں. ایک دوسرے سے سیکھیے، ایک دوسرے کے رائے مشورے سے چلیے. دیکھیے دوسرا کیا کہہ رہا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کریں. آپ ذہن کو کھلا رکھیے. کمپلیسنٹ مت ہو جائیے، مطمئن مت ہو جائیے اور ضد مت کریے اپنے آپ سے. صحت خراب ہو جائے گی، بہت مسئلے ہو جائیں گے. یہی میں آپ سے آپ کے مینٹل اپروچ کو، آپ کے ذہن کو بنانا چاہتا تھا اس میسیج کے ذریعے سے. سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سے غور کیجیے گا. پسند آئے تو شیئر کریے سب کے ساتھ. خوش رہیے، خوش رکھیے اور تحقیقی مزاج رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ فیس بک پر ہم کو لائک کریں اور فالو کریں. یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن انیبل کرنا نہ بھولیں. اور واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں. شکریہ.